بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں جو چیزیں مناسب ہو سکتی تھی وہ بیان کی گئی، ورنہ قرآن کریم کی یہ سورہ ایسی ہے کہ مصر کے ایک عالم ہے، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، ابھی زندہ ہے. قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے 840 والیوم میں، عربی میں. کتنے والیوم میں؟ 840 والیوم. 18 والیوم میں صرف بسم اللہ کی تفسیر ہے. 18 والیوم میں صرف بسم اللہ کی تفسیر ہے، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم ہوتے ہوتے 65 والیوم ہو جاتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، چونکہ ہم لوگوں کو اس سے دلچسپی نہیں، اس لیے ہمیں اس میں کچھ نظر نہیں آتا. ورنہ اس کلام میں جو کچھ رکھا ہے، کہا کہ اگر انسان پر ظاہر ہو جائے تو انسان کھانا پینا سب کچھ چھوڑ کر صرف اسی کے پیچھے لگ جائے. اسی لیے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا تھی، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کی زندگی کیا تھی؟ قرآن نے جو کچھ کہا آپ نے اس کو پریکٹیکل کر کر بتایا. کہا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. اسی لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہاں کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اگر انہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہوتا تو اپنے دلوں کو کاٹ کر رکھ دیتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ہم نے ربیع الاول کی مناسبت سے اگلے 2 دن میں یہ پروگرام بنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہم روشنی ڈالیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کیسے تھے. ایک ایک چیز اس کے اوپر مستقل ایک علم ہے جس کو علم الشمائل کہا جاتا ہے. اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی جس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان کیا گیا کہ آپ کا قد کیسا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کے داڑھی کے بال کیسے تھے، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کے سر مبارک کے بال کیسے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محدثین نے مستقل علم اس پر، تو اس میں سے کچھ چیزیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے کچھ چیزیں، اس لیے کہ 2 چیزیں جمع ہو گئی. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا مہینہ بھی ہے یہ، اور دوسری طرف فرانس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنے آپ کو واقف کریں اور دنیا کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ نہیں جسے تم بیان کرتے ہو، بلکہ آپ کی ذات وہ ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے. اسی لیے کہا گیا کہ دنیا انسانی تاریخ میں آپ جیسا کامل و مکمل انسان پیدا نہیں ہوا. اسی لیے فارسی میں امام علامہ جامی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قصہ مختصر تو یہ بزرگ بعد از خدا. کہا کہ حضور پر بہت سوچا، لکھا، سب کچھ کیا، مگر میں خلاصے کے طور پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں برگزیدہ ہستی کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس سے واقف ہوں گے. ابھی ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کو شروع کر رہے ہیں. ویسے یہ سورہ مبارکہ بہت طویل ہے، قرآن کریم کی سب سے اطول سور، قرآن کی سورتوں میں سب سے طویل سورت یہ مانی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ سورت تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے. کتنے پارے پر مشتمل ہے؟ 2.5 پارے پر مشتمل ہے. لہذا اس پوری سورت کو تو حضرات صحابہ
3 4 سال کے اندر میں یاد کرتے تھے. کیا مطلب؟ اس کی ہر آیت کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے. تو ایسے صحابہ کو 3 4 سال لگ جاتے تھے اس کے پیچھے. تو ہم اس کے صرف ابتدائی آیتوں کو سمجھیں گے جو بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے آخری آیتوں کو. تو اس میں سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن کریم کے شروع میں ایک اعوذ باللہ کا پڑھنا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ضروری ہے. اسی طریقے سے بسم اللہ کی تلاوت کرنا یہ بھی ضروری ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس دعا یعنی انسان جب سیف ہو جاتا ہے، اور سیف ہونے کے بعد جیسے انسان اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو پٹا وٹا لگا لیتا ہے، تو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی گویا کہ سیکنڈ سیفٹی ہے، انسان کے لیے سیفٹی بیل کی طرح ہے. اور اس بسم اللہ کے پڑھنے سے سب سے پہلے تو یہ کہ انسان یہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں تیرا نام لے سکوں، میں گنہگار بندہ ہوں، مگر تجھ ہی سے توفیق مانگ کر اور تیرے ہی نام سے میں شروع کرتا ہوں، لہذا تو میرے لیے اس کو کیا کر دے، آسان کر دے. تو انسان چونکہ کمزور پیدا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اسے عقل اور فراست عطا فرمائی اور پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا. اب جب اندھے کی شدید طاقت سے اس نے اپنے آپ کو اعوذ باللہ کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دے دیا، تو اس کے ساتھ جو دوسری طاقت ہے اور وہ بھی شر کی داعی ہے، اور وہ اس کا اپنا نفس. تو شیطان سے پناہ میں آنے کے بعد یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کا نفس اسے اپنے علم یا قوت تسخیر کی وجہ سے فخر اور کبر میں مبتلا نہ کر دے. یعنی اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد بھی اس میں فخر اور کبر آ سکتا تھا. تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز کروایا کہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں کہ ہم کار خیر کریں، جو ہم نے کرنے جا رہے ہیں وہ محض اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں. اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو ان کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ شعیب ہم تو تم کو بڑا ہوشیار سمجھتے تھے، لیکن تم تو عجیب نکلے، ہمارے اپنے آبا و اجداد کے معبود کے خلاف کر رہے ہو. تو بڑا اچھا جملہ شعیب علیہ السلام نے کہا وما توفیقی الا باللہ، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں. علیہ توکلت، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، الیہ انیب، اور میں اسی کی طرف کیا ہوتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں. تو اس سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ذکر کیا گیا. اعوذ باللہ میں بھی اللہ کی ذات کا ذکر ہے. تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ کا خالق کون و مکان، یہ اللہ کی ذات ہے. یہ میں نے کہا نا کہ پوری سائنس جو اس کائنات کی حقیقت کو جاننا چاہتی ہے وہ کن چیزوں کے پیچھے ٹوہ میں لگی ہوئی ہے، کس کی جستجو میں لگی ہوئی؟ دو چیزوں کی، ایک ٹائم اور دوسرا اسپیس. ٹائم اور اسپیس. تو مکان کون کے اندر اور مکان میں دونوں آ گئے، مکان میں اسپیس اور کون میں کون آ گیا، ٹائم آ گیا. تو یہ سب کچھ پیدا کرنے والا، ٹائم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور اسپیس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس کے معنی اس کے خاص اپنی ذات مبارک ہے. اس لیے اس کا ترجمہ ناممکن ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ اللہ کو گاڈ ترجمہ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ گاڈ سے اللہ کی ترجمانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ گاڈ کا تصور میں ہر گاڈ آ جاتا ہے جبکہ اللہ کی ذات الگ ہے. اسی لیے ہمارے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ بھئی گاڈ کا اور لارڈ کا استعمال یہ اللہ کی ذات کے لیے درست نہیں. چاہے تم کوئی بھی زبان بولو مگر اللہ کے لیے تو کون سا لفظ استعمال کرو، اللہ ہی استعمال کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کسی زبان میں ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. بعض لوگ اللہ کا اردو میں ترجمہ خدا سے اور انگریزی میں گاڈ سے کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنا غلط ہے. اگرچہ بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے مگر افضل تحریر آئی ہے. بعض کہتے ہیں کہ بھئی چل جائے گا، لیکن صحیح یہی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. عام لوگوں کے سلسلے میں بھی کسی کے نام کا ترجمہ کرنا اور اسے ترجمے کے نام سے پکارنا بہت غیر مناسب ہوتا ہے. جیسے میرا کوئی نام ہے، آپ کا کوئی نام ہے، تو ظاہر سی بات ہے نام تو ہر زبان میں نام ہی لیا جاتا ہے. ایک آدمی ہے، اس کا نام محمد ہے، تو اب اس کا جب ترجمہ کریں گے تو اس کا محمد کا ٹرانسلیشن تھوڑی کریں گے، محمد کا تو محمد ہی بولیں گے. تو اللہ کے لیے بھی یہی ہے کہ جب اللہ کی ذات کا ایک نام ہے تو اس کے لیے اسی کو استعمال کیا جائے. عام رواج بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی کے نام کا ٹرانسلیشن کیا جاتا نہیں.
اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر زبان میں اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور لفظ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بولا جا سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہے جو ہر چیز کا سبب، یعنی پرائموریڈل کیس اس کا موجد ہے، خالق ہے، رب اور سمیٹنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ سارا زمان اور مکان اس کی رحمت سے بھرا پڑا ہے، جس کا شاہد کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ ہر ایٹم اپنے خالق کا شعور رکھتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اور سبھی اس کی قدرت کے قوانین سائنٹیفک لوز کے دائرے کار میں رہ کر اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ زمان و مکان اس کی صفات ہے، وہی الاول والآخر یعنی ٹوٹل وقت اس کی حقیقت کا ایک اظہار، وہی الظاہر والباطن یعنی ٹوٹل مکان، ٹوٹل اسپیس بھی اس کی حقیقت کی شان ہے۔ یوں وہ بیک وقت ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، تمام کائنات اور اس میں موجود ہر چیز اس کے گھیرے میں اور اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم اور اس کے دسترس سے باہر نہیں۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت پر سے کوئی پتا اللہ کی مرضی اور اللہ کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ ما تسقط من ورقۃ، اب دیکھتے ہیں ایک ایک سیکنڈ میں دنیا میں لاکھوں اربوں خربوں پتے گرتے ہوں گے، مگر وہ بھی اللہ کے علم اور اللہ کی مرضی کے بغیر گرتے نہیں۔ کائنات کی ایک ایک چیز کا مکمل کلی اور جزئی علم اللہ کی ذات پہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں خدا محبت ہے، خدا از لو، لیکن مسلمانوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک رحمان اور رحیم ہے۔ محبت اس کی صفت رحمت کا محض ایک جز ہے، اس کی رحمت میں تمام کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے غضب پر غالب ہے، تبھی ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ جب ہم صدق دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی بھی کام کا آغاز کریں گے تو کائنات کی ہر سمت ڈائمنشن میں اس کی رحمت ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی ہماری عادت ثانیہ ہونی چاہیے، اور بچوں کو بچپن ہی سے اس طرف متوجہ کروانا والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ بچہ کھانے کے لیے بیٹھے تو کہا بیٹا بسم اللہ پڑھو، بچہ پانی پینا بیٹھ کے بیٹا بسم اللہ سے پانی پڑھو، یہ اس کی تربیت، تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ بسم اللہ کیا چیز ہے۔ تو یہ ہوا بسم اللہ کے سلسلے میں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اس پر جاپان وغیرہ میں اس پر مستقل ریسرچ ہوئے، اور انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بسم اللہ یہ جہاں پر رحمت کے کھینچنے کا ذریعہ ہے، وہیں پر بسم اللہ ظاہری اعتبار سے بھی انسان کو بہت ساری خیر و برکت سے نوازتا ہے، اور انسان کو اس میں چیز میں پائے جانے والے جراثیم سے بھی انسان کو محفوظ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت، کیونکہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی کام اس وقت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب اس کی فضیلت یعنی اس کا نفع یا نقصان اس کو بتلایا جائے کہ اس کے کرنے میں یہ فائدہ ہے، اور اس کے کرنے میں اس نقصان سے انسان سیو ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں اس کو بیان کی جاوے تب جا کر وہ کسی بھی چیز کا سمجھنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے سورہ بقرہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ حکمت کی باتیں اور احکام بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی قوم اپنا لے تو دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران ہو جائے گی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان ان باتوں سے غافل اور دور ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاوے اس گھر کی طرف شیطان بھول سے بھی نہیں آتا، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاوے آگے آئے گا وہ گھر آسمان کے فرشتوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے ہمیں آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض اساتذہ کو کہتے ہوئے سنا کہ سورہ بقرہ میں 1000 اوامر ہے، یعنی 1000 چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا، اور 1000 نواہی ہے، 1000 چیزوں سے اللہ نے روکا، 1000 حکمت کی باتیں اس میں بیان کی گئی ہے، اور 1000 خبریں اللہ نے بیان کی ہے امم سابقہ وغیرہ کی اور آئندہ آنے والے حالات کی۔ تو یہ سورہ گویا کہ اس میں بھی جہاں پر سورہ فاتحہ میں شارٹ میں بیان کیا گیا اس کی بہت ساری تفصیل اس سورت میں مل جاتی ہے۔ یہ سورت پوری کے پوری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی،
اب بیان کیا جا رہا ہے کہ سورت مبارکہ کا نزول کہاں ہوا، کہ یہ سوری پورت کہاں پر نازل ہوتی ہے؟ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور قرآن کی جو آخری آیت نازل ہوئی وہ بھی اس سورت میں ہے، اور قرآن کی افضل ترین آیت آیت الکرسی بھی اسی سورت میں ہے۔ قرآن کریم کی سب سے افضل ترین آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، وہ آیت الکرسی بھی اسی میں ہے، اور اس سورت کے آخر میں جو نازل ہونے والی آیت ہے وہ بھی اسی سورہ میں ہے۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت جس کو آیت مدایانہ بھی کہا جاتا ہے وہ بھی اسی سورت میں ہے۔ پورے ایک رکوع 1.5 صفحے میں ایک آیت ہے، تقریباً 15 سطر کا جو قرآن ہوتا ہے اس میں ایک صفحے میں پوری ایک آیت ہے جس کو اطول آیۃ القرآن، قرآن کی آیتوں میں سب سے لانگ اور سب سے بڑی آیت کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی صورت میں ہے۔ اور اس صورت کی فضیلت میں کئی احادیث بھی وارد ہوئی ہے، چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ شیطان اس گھر میں سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے سورہ بقرہ پڑھے ہم؟ انسان کو نہیں کرنا ہو تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، لیکن 2.25 پارے ہیں، ٹھیک ہے، روز نہ پڑھے آدمی، اگر آدھا پارا یا پاؤ پارا بھی پڑھے وہ تو 2-4 دن میں بھی پڑھے تبھی انشاءاللہ یہ فضیلت اسے کیا ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں اپنے گھر کے اندر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا رواج بنانا چاہیے۔ گھر میں 4-5 فرد ہے تو بھائی پہلا پاؤں میں پڑھتا ہوں، پہلا آدھا تم پڑھو، دوسرا تم پڑھو، تیسرا تم پڑھو، چوتھا تم پڑھو، اس طرح سے تقسیم کر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس صورت کی فضیلت میں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کے شر سے پورا گھر محفوظ رہتا ہے اگر اس کو جس گھر میں پڑھا جائے۔ جن گھروں میں شیطان داخل ہوتا ہے وہاں پریشانیاں اور مصیبتیں داخل ہو جاتی ہیں اور محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ لہذا اس صورت کو پڑھنے سے جو آپس میں خاندانی جھگڑے وغیرہ ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا الزہراوین البقرة وآل عمران، حضور نے کہا کہ زہراوین کی تلاوت کیا کرو۔ کہا کہ بھئی کیا ہے زہراوین، یعنی پھولوں کی تلاوت کیا کرو، وہ کیا ہے؟ کہا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں سورتوں کو بیان کیا۔ ہمیں بھاری پڑتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ہمارے یہاں تو اگر امام صاحب نے 7 منٹ کے 9 منٹ کر دیے، امام صاحب اتنی لمبی نماز پڑھا تھا کیا؟ تو سمجھتا ہے کہ نہیں۔ اور یہاں کیا پڑھی انہوں نے؟ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ یعنی 2.25 پارا، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران 1.25 پارا پڑھا۔ جب آپ نماز سے سلام پھیر دیا آپ نے تو ایک دیہاتی صحابی تھی، وہ کہنے لگے کادت الشمس ان تطلع، کہ ابوبکر سورج نکلنے والا ہے بالکل۔ تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا، آپ نے کہا ونحن فی الصلاۃ، نکلے تو نکلے کیا ہوا، سوئے تو نہیں نا بستر پہ، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں آپ نے۔ اچھا، اس کی وہ فضیلت بیان کی کہ دنیا میں اس کے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، آخرت میں کہ وہ قیامت کے دن بادلوں کی شکل میں آئے گی اور جو اپنے پڑھنے والے کی طرف دفاع کرے گی۔ اور تو کہا کہ قیامت کے دن انسان جب پریشانی کے عالم میں ہوگا، سورج جب انسان سے 41 سے اوپر ہوگا، ابھی لاکھوں کروڑوں میل دور ہے ہم سے، تب ہم اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اس دن صرف انسانوں کے سروں کے اوپر ہوگا، اس دن انسان پریشان ہوگا۔ تو کہا کہ جو لوگ سورہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے ہیں وہ اس دن سورہ بقرہ آ کر اس کو سائبان دے گی اور سورج کی تپش سے اسے محفوظ رکھے گی قیامت کے دن۔ اس سے بڑی انسان کے لیے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ دوسری حدیث میں اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، حضور نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کے پڑھنے سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہے۔ وہ ترکوا حسرت، اور اس سے نہ پڑھنا انسان کے لیے سوائے نقصان اور افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا تستطيعها البطلة یعنی السحرة، اور جس گھر میں اس کو پڑھا جاوے اس گھر میں جادو اور اس طرح کی جو گندی چیزیں ہیں وہ کبھی داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آج پوری دنیا اسی میں پریشان ہے، انہیں چیزوں سے، کسی نے کچھ کر دیا، اس نے کچھ کر دیا، ہم گھروں میں قرآن نہیں پڑھیں گے تو یہی ہوگا۔
ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قافلے کو روانہ فرمایا تو ان قافلے والوں سے پوچھا کس کو کتنا قرآن یاد ہے؟ چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے متعلق کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم عمر نوجوان سے پوچھا کہ آپ کو کتنا قرآن یاد ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا مجھے فلاں فلاں سورت اور سورۃ البقرہ یاد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو سورۃ البقرہ یاد ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا تو ان کا امیر ہے، یعنی اس قافلے کا امیر بنا دیا، جبکہ وہ ان میں سب سے چھوٹے تھے. سورہ بقرہ یاد ہے تو چونکہ وہ عرب تھے وہ ساری چیزیں سمجھتے تھے تو حضور نے کہا کہ بھائی چونکہ سورہ بقرہ یاد ہے لہذا اب تم لیڈرشپ کر سکتے ہو. اسی کا بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا لیڈر بنا دیا. یہ ہوا سورہ بقرہ کی فضیلت. اس فضیلت کے سننے کے بعد آدمی کم سے کم یہ ارادہ اور نیت تو ہمیں کبھی ہی لینی چاہیے کہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں یا 10 دن میں ہم اپنے گھر میں سب مل کر اس سورہ کو پڑھنے کا انشاءاللہ معمول بنائیں گے. نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ. گھروں میں قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے گی تو آپ خود اس کی برکتوں کو دیکھیں گے. بے روزگاری کی اور برکت کے نہ ہونے کی جو شکایتیں ہیں، بیماریاں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ رب العزت ان چیزوں سے آپ کیا رکھیں گے انشاءاللہ پورے گھر کو محفوظ رکھیں گے. ہمارے گھروں میں یہ ساری پریشانیاں اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے دور ہو چکے ہیں. نہ اپنے گھر میں تلاوت کرتے ہیں، نہ اپنے آفس میں تلاوت کرتے ہیں، نہ کہیں تلاوت کرتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھتے ہیں. ہمارے والد صاحب کے پیر و مرشد حضرت مولانا قاری صدیق صاحب کو ہم نے بچپن میں دیکھا تھا، اتنا قرآن پڑھتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کم از کم پوری مشغولیت کے ساتھ روزانہ 10 سے 20 پارے پڑھتے تھے. تو کیا کرتے تھے لوگ بہت جمع ہو جاتے اور دیکھتے کہ بھائی یہ بغیر کام کی باتیں کرتے ہیں تو ایسے چادر لیتے تھے اور یوں کر کے منہ پہ ڈال دیتے تھے اور اپنے قریب جا کر سنو تو قرآن پڑھتے تھے. سوتے نہیں تھے، ایسے اندر میں منہ ڈال کے، کیونکہ ان کو ایسا اچھا نہیں لگتا تھا وہ لوگوں کو منع کرے، لیکن لغو اور بیکار چیز سننا پسند نہیں تھا ان کو، تو ایسے ہی منہ پر ڈال دیتے تھے اور پھر قرآن کیا کرتے رہتے تھے؟ پڑھتے رہتے تھے. تو ایسا قرآن کا جنون ہمیں بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے. اب یہ جو سورت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اس کے بعد اس سورت میں ہے الف لام میم. اس سورت میں الف لام میم. اب یہ جو حروف ہے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ حروف مقطعات. مقطع کے معنی کاٹا ہوا. تو چونکہ اس سے پورا ورڈ اور پورا جملہ نہیں بنتا ہے، پورے حروف پڑھے جاتے ہیں الف لام میم، تو اس وجہ سے اس کو کاٹے ہوئے حروف، الگ الگ یہ ہوئے حروف، اس کا نام اس کو دیا گیا ہے. اور یہ جو حروف ہے یہ قرآن کا یعنی ٹوٹل جو حروف ہے عربی زبان میں الفابیٹ جس کو کہتے ہیں، حروف تہجی جس کو کہتے ہیں، وہ ہے 29. ان 29 میں سے یہ قرآن کریم کی صورتوں میں جن صورتوں میں یہ وارد ہوئے ہیں اس کو جب ملایا گیا تو یہ ہوتے ہیں 14. کہیں الف لام میم ہے، کہیں الف لام میم صاد ہے، کہیں قاف ہے، کہیں صاد ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد ہے. تو اس طرح سے کہیں الف لام میم را ہے. تو یہ جو 29 میں سے 14 حروف گویا کہ قرآن کریم میں حروف مقطعات کے طور پر استعمال کیا ہے. ان حروف کا لقب ہمارے علماء نے نوران حروف کے نام سے دیا ہے کہ پر نور حروف ہے. ان میں سے 6 صورتیں ایسی ہیں جن کو الف لام میم سے شروع کیا گیا ہے اور وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ. یہ 6 صورتیں ہیں کہ جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. یہ حروف مقطعات اس کے معنی کیا ہے؟ ان کے معنی کے متعلق علماء نے اس کو سمجھنے کے لیے مختلف باتیں بیان کی ہے. بعض حضرات نے کہا کہ یہ حروف متشابہات ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے. سر بین اللہ و بین العباد. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے. اسی لیے کہا یہ روایت خلفاء راشدین اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ فرمایا کرتے تھے کہ سورت کہ اس کو زیادہ اس کے معنی کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اس کو اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہر کتاب میں ایک راز ہوتا ہے اور قرآن کریم کا راز یہ حروف مقطعات ہے. اس کے معنی
انسان کو قیامت کے دن ہی اللہ کی طرف سے جب انسان جنت میں جائے گا، جب اس کے معنی کیا کیے جائیں گے، بیان کیے جائیں گے، ابھی اس کو راز کے اندر رکھا گیا ہے. جیسے ہوتا ہے نا ہر بڑے آدمی کے کچھ نہ کچھ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ایک قسم کا کوڈ ورڈ ہے کہ جس کے معنی کے طرف کسی کا ابھی تک یعنی جس کا انسان کا ذہن دوڑانا بھی نہیں چاہیے اور انسان کا ذہن جا بھی نہیں سکتا ہے. بعض حضرات نے کہا ان حروف کے ذریعے سے اللہ نے قسم کھائی ہے، ان حروف کے ذریعے سے اللہ نے کیا کی ہے، قسم کھائی ہے. بعض نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک حرف اللہ کے کسی نہ کسی نام کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جیسے الف سے اللہ کی طرف اشارہ ہے، تو لام سے اللہ کا نام لطیف کی طرف اشارہ ہے، میم سے اللہ کے نام ان ناموں کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ کا نام میم سے شروع ہوتا ہو. اور اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اسی لیے اس کا ٹرانسلیشن کچھ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک. اس کے معنی اور اس کے مراد کو اللہ ہی جانتا ہے، اس کے معنی اور مراد کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. یعنی یہ کتاب اور وہ قرآن ہے. کتاب اب ہمارا شروع ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، چونکہ اس کے معنی اور مراد کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور انسان کو اس کی ٹوہ میں لگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اب ذالک الکتاب، تو ذالک الکتاب کے معنی کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دیکھو ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی بھی کتاب کو پڑھتا ہے تو پڑھنے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کتاب لکھنے والا کون ہے، کتاب کس نے لکھی ہے، کس نے اتاری ہے، کیا واقعتاً اوتھینٹک طریقے سے یہ کتاب اسی جس کی طرف بولا جاتا ہے اسی نے اتارا ہے یا اسی نے لکھا ہے. تو سب سے پہلے کتاب اپنا انٹروڈکشن کراتی ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں. کیا مطلب؟ اب آپ مطمئن ہو جاؤ کہ یہ جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں ذرہ برابر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کا ہر حرف اور اس کا ہر کلمہ اور ہر جملہ اور ہر حرکت یہ صرف اور صرف کس کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے. یہ کس کے لیے نازل ہوا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. تو ذالک الکتاب یعنی یہ کتاب ہے اور وہ قرآن، یہ کتاب کی کتابت سے محفوظ ہے. اور کتابت کا رواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم تھا. اصل میں کتابت کے معنی آتے ہیں رائٹنگ کے، لکھنے کے، اسی سے کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو لکھا جاتا ہے حروف سے. اس کے باوجود بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا واقعات، حادثات اور ضرورت کے مطابق تو کاتبین وحی اس کو لکھ لیتے تھے کیونکہ اس کو لکھا گیا. عربوں میں رواج نہیں تھا اس زمانے میں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پین اور ان چیزوں کا بہت کم رواج تھا، تو یہ چیزیں تھی بھی نہیں. لہذا اس کتاب کو یعنی بالکل صحیح طریقے سے مرتب انداز میں اس کتاب کو لکھنے کا انتظام کیا گیا. اس وجہ سے اس کا سب سے پہلا نام ہی الکتاب رکھا. پھر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ اس آیت کو فلاں سورت کے فلاں مقام پر رکھو، کیونکہ ضرورت کے مطابق آیتیں نازل ہوتی تھی. پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے تھے کہ بھئی یہ آیت ہے جو ابھی آپ کے اوپر نازل ہوئی، اس کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اس کو حضرات صحابہ کے پاس لکھوا دیتے تھے جو کاتبین وحی ہوتے تھے. یہ کاتبین وحی کی تعداد تقریباً 40 ہے. 40 صحابہ تھے جن کو کاتبین وحی کہا جاتا تھا. صحابہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دے. اس لیے قرآن کریم کی ترتیب اور تقسیم توقیفی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، موفق من اللہ ہے. اللہ رب العزت نے اس کی ترتیب بیان کی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتلائی جس کو صحابہ کو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مختلف چیزوں پر لکھا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کریم جو الگ الگ جگہوں پر تھا اس کو جمع کر دیا گیا اور حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں اس کے متعدد نسخے، اس کی کاپیز تیار کر کے مختلف
اسلام میں بڑے بڑے شہر جو ہوتے اس کی طرف بھیج دیا گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرن اول میں قرآن کریم کو بالکل محفوظ اور سیو کر دیا۔ قرآن اس طرح سے محفوظ ہو گیا، سینوں میں بھی محفوظ، اور قرآن کریم لکھا ہوا کتاب کی صورت میں بھی کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ہم تک اس طور پر پہنچائے کہ اب قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا نہیں۔ بہت کوششیں کی لوگوں نے، لیکن کبھی کوئی اس میں کامیاب اور سکسیس ہو سکا نہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ قیامت تک کوئی اس میں کامیاب بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم جیسی مقدس کتاب، ایسی کتاب جس میں اللہ نے چیزوں کو بیان کیا ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی اور اس کے علوم اور اس کے معارف پر ہم پر منکشف فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔